ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آیات سورہ دخان 25ویں پارے کی چند آیات ہیں. پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، اپنے بندوں کی نجات کے لیے مختلف طریقے فرما دیے، بہانے بنا دیے. کبھی رمضان المبارک لا کے دے دیا کہ تم نے 11 مہینے گناہ کر کر کے اتنی بڑی گناہوں کی گٹھڑی بنا لی کہ زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا. تیرے گناہ پہاڑ سے بڑھ گئے، تیرے گناہ سمندر کے قطروں سے بڑھ گئے، تیرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے تجاوز کر گئے، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے آگے نکل گئے. فرمایا ٹھیک ہے، یہ سب کچھ درست ہے، لیکن میں نے اپنی رحمت کی بارش والا مہینہ رمضان المبارک تجھے دے دیا. آنا تیرا کام ہے، سر جھکانا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو ایک سیکنڈ میں معاف کرنا یہ میں پروردگار کا کام ہے. ہر سال میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا. تیری سرشت میں خطا ہے، تیری عادت میں گناہ پڑ گئی ہے، تو باز نہیں آتا. پھر میں تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بناتا ہوں. کہیں شیطان ملعون تجھے کھینچ کر لے جا کر جہنم میں نہ پھینک دے. رمضان المبارک کی راتیں عطا فرما دی. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، کتنا بد نصیب ہے، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ازل کا مارا ہوا ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے. کبھی رمضان کی راتیں عطا فرما دی، کبھی شب قدر لا کے دے دی، کبھی معراج والی رات عطا فرما دی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری والی رات عطا فرما دی، کبھی شب برات لا کر دے دی. جتنے تو گناہ کرتا جاتا ہے معافی بھی مانگتا جانا، میرا بن کے رہ، میرا بندہ بن کے رہ. اسی لیے کہتا ہے نا وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگنے والا بھی ہو. اب جو شب برات آ رہی ہے، حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے ہی سورج چھپتا ہے اللہ پاک جل شانہ اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات اپنے بندوں کو آواز لگاتے ہیں. اندازہ لگاؤ، مالک آواز دے رہا ہے، خالق آواز دے رہا ہے اور مخلوق سوئی پڑی ہے. ساری رات آواز آتی ہے حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے گناہ گار، کوئی ہے سیاکار، کوئی ہے پہاڑوں جتنے گناہ والا، کوئی ہے سمندروں کے قطروں جتنا گناہ والا. آج میں خدا عرش عظیم سے چل کر آیا، میری بے پرواہی، میری بے نیازی آج چاہتی ہے تمہیں سب کو معاف کر دوں. کبھی آواز آتی ہے مانگنے والوں کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے دامن بھر دوں. فرمایا حل من مستغفر،
طرح طرح کے گناہگاروں اور سیاکاروں اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کرو. میں نے یہ رات تمہیں اسی لیے دی ہے، نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے. کروڑوں لوگوں کو آج دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. آواز آتی ہے میرے بندو کتنا بھی تو گناہگار ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے اپنے گناہوں پہ نظر نہ کر، اپنے گناہوں پہ نظر بھی کر، لیکن ساتھ ساتھ میرے دریا کرم پہ بھی نظر کر. بے شک تیرے گناہ بے حد ہیں، بے شمار ہیں، پر میری کریمی کی بھی کوئی انتہا نہیں. حل من مستغفر، کوئی ہے معافی مانگنے والا آج اس کو معاف کر دیا جائے. کوئی ہے بخشش مانگنے والا آج اس کی بخشش کر دی جائے. کوئی ہے اللہ پاک جل شانو کے دربار میں سر جھکا کر معافی مانگنے والا آج اس کو معافی عطا کر دی جائے. اللہ فرماتے ہیں او لوگوں نا امید نہ ہو، میں خدا تمہیں چل کر معاف کرنے کے لیے خود آ گیا ہوں. مگر آج کے مسلمان کا اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں، اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں. اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، گناہ بخشنے کے لیے کریمی کی بارش برسا رہا ہے، دریائے کرم بہا رہا ہے. ادھر ہم نے رسمیں چلا دی، پٹاخے چلائیں گے، گولے چلائیں گے، آسمان کی طرف بچے آگ اڑائیں گے اور معصوم بچے یہ کہیں گے الہی ہمارے ماں باپ جنت کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ نعمتوں کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ جنت کے عیش آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ بخشش اور آرام کے قابل نہیں. ہمارے ماں باپ کو تو اس طرح کا دیکھ پڑاخ کر کے گولا چھوڑ دیا. یا اللہ میری ماں کو بھی میرے باپ کو بھی جہنم کے انگارے عطا کرنا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانو ساری رات ندا کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں حل من مستدرک، کوئی ہے جس کی روزی میں تنگی ہو، کوئی ہے پریشان حال کپڑے کی تنگی ہو، کوئی ہے ایسا جس کو قرضے میں دبا لیا ہو، کوئی ہے ایسا جس کو اہل و عیال کے خرچے نے پریشان کر دیا ہو، کوئی ہے تنگ دستے آج مجھ سے روزی میں فراخی مانگے میں اس کی روزی میں فراخی کر دوں. کیوں اللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون. اور زمین پہ نظر نہ کر، دکان پہ نظر نہ کر، نوکری پہ دفتر پہ نظر نہ کر. مالک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر کھانے دوں، آگے رکھا ہوا کھانا، آگے رکھی ہوئی دولت بھی، پھل بھی، فروٹ بھی، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے ہاتھ میں لیا ہوا، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے جو منہ میں تیرے جا چکا، میں نہ چاہوں حلق سے نیچے اتر سکتا نہیں. روزی مجھ سے مانگ، مدد مجھ سے مانگ، فراخی مجھ سے مانگ، اور میں تیرا خدا تو میرا بندہ، اور مجھ سے بڑا تجھ پر کون قریب ہوگا. تو سویا پڑا ہے، میں تجھے دینے آیا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں بندو جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہاں کھڑے رہتے ہو، جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہ ساری رات پھرتے ہو. میں جنت دینے آیا ہوں، کتنا بڑا افسوس ہے تم سو گئے ہو. آواز آتی ہے. کوئی ہے ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو،
کوئی ایسا بیمار ہو گھر والے بھی تنگ آ گئے ہوں، تمام کے تمام نا امید ہو چکے ہوں، اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اتنا بڑا پریشان ہے، اتنا بڑا بیمار ہے، آواز آتی ہے آج جھولی پھیلا، خزانہ میرے پاس صحت کا تندرستی کا موجود ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار پڑ جاؤ تندرستی دینے والا میں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، ڈاکٹر پہ یقین ہے، ٹکوں پہ یقین ہے، گولی پہ یقین ہے، ان کے آپریشن پہ یقین ہے، ان کی دوا پہ تیرا یقین ہے، میں خالق کی ذات پہ تیرا یقین کوئی نہیں۔ آج مانگ تندرستی، میں تجھے صحت عطا کروں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ساری رات پروردگار عالم اپنی مخلوق کو ندائیں دیتے ہیں، نام لے لے کر، کوئی ہے فلانی ضرورت والا، کوئی ہے فلانی حاجت والا، کوئی ہے جس کی اولاد نہ ہو آج مانگے، کوئی ہے جس کو اولاد نے تنگ کر رکھا ہو، موت کی دعائیں مانگ رہا ہو، آج مانگے میں اسے دے کے جاؤں۔ مگر ہمارا یقین نہیں نا، وہ یقین کون بنائے؟ یہ یقین بنانے کے لیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ میرے محبوب جہاں میری مخلوق کا یقین بنا، عقیدہ بنا، اعتقاد بنا۔ گرمی میں اگر کوئی ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پلا دے، کتنی دعائیں دیتا ہے، حیاتی ہوگی، زندگی جیویں، اللہ نیک کری، شالا تتی وانا لگی، اچھا اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس کو 80 سال پلاتے ہو گئے، کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا؟ سخت سردی کے موسم میں ایک چائے کی پیالی کوئی پلا دے، اپنیاں بول اٹھتی، او میاں بھلا ہوگی، اللہ بھلا کرے تیرا، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 90 برس ہو گئے کھاتے پیتے، کبھی تیرے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلا۔ اندازہ لگاؤ وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی جس کو خدا برکتوں والی رات کہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین۔ اللہ فرماتے ہیں برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، شعبان کی 15ویں رات آ گئی۔ بڑی برکتوں والی رات ہے۔ قوم نے تماشا بنا لیا، بچوں کو لگا دیا پٹاخے چلانے پر، اور بڑے بڑے حاجی نمازی، بڑے بڑے نیک لوگ پڑ گئے حلوے شریف پہ۔ باقی دنوں میں تو دال کھا کر آدمی کو ذرا کم نیند آتی ہے، اس دن جو حلوے کی پلیٹیں چڑھائی پھر تو خیر ہی خیر ہے۔ کون عبادت کرے؟ ہم تو بھی اپنی بات کریں گے، تمہیں ملے نہ ملے مولوی کا حجرہ تو بھر ہی جاتا ہے نا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ دستور ہی نہیں۔ بہرحال ہر چیز الٹ استعمال کرنے کی قوم کی عادت بن گئی، مزاج بن گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں آ گئی برکتوں والی رات، کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، عبادت کر لو، توبہ والی رات آ گئی، استغفار والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، اور مانگنے والی گھڑی آ گئی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، نجات والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، چھٹکارے والی رات آ گئی، بری ہونے والی رات آ گئی۔
فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اسی رات میں فیصلے فرمانے ہوتے ہیں۔ فیصلوں والی رات آ گئی، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا اور بھگتے بھی ہوں گے۔ پہلے مقدمہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، پھر اخیر میں آ کر کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی تاریخ ہے، تو اس پہ بڑی کوشش کر کے جاتے ہیں، بھائی ذرا پہلے پہنچو، فیصلے کی تاریخ ہے۔ تو شب برات فیصلے کی تاریخ ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں پورے سال میں جتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ اس رات میں، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنا منافع ملنا ہے، کتنا گھاٹا ملنا ہے۔ پورے سال کا ایک ایک دانہ، ایک ایک گھونٹ پانی کا، کسی اور چیز کا لکھ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اسی رات میں اگلی رات تک، اگلے سال کی اس رات میں لوگوں کو مرنا ہوتا ہے، جتنوں کی موت آنی ہوتی ہے بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس ڈر سے عبادت کرنا، یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں ممکن ہے میرا بھی اس بجٹ میں موت والے میں نام آ گیا ہو، اور اگلے سال یہ رات پتہ نہیں مجھے آئے گی کہ نہیں۔ کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں معلوم نہیں دنیا کا نظام اتنا غلط ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، قوم اتنی تباہ ہو جائے گی، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت اتنی بگڑ جائے گی، انہیں کسی چیز کی پہچان بھی نہیں رہے گی، شناخت بھی نہیں رہے گی، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا روپیہ میرا لگنا ہے، بنوانا میرے ذمے ہے، ایک رات کا بسیرا بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سہرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، حالانکہ ان ساری باتوں کے سوا اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں جس کے لیے قدم قدم پہ سیکھ رہا ہوں، جس کے لیے قدم قدم پہ مر رہا ہوں، جس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں، جس کے دیدار کے لیے رات دن مارا مارا پھرتا ہوں۔ شادی بھی ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد بھی ایک آنکھ سے دیکھنا بھی، ہاتھ لگانا بھی میرے نصیب میں نہیں۔ پہلے ہی موت آ جائے گی۔ کتنے سالوں کی بات ہے، وہاں لاہور راوی روڈ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، برابر کی ایک کوٹھی میں شادی تھی، فیصلہ آباد برات گئی شادی کے لیے، بڑی دھوم دھام، بڑا گانا بجانا، کھانا پکانا، انتظار ہو رہا ہے واپسی کا، دلہن آئے گی، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں جہیز رکھا جائے گا، یہاں کھانا پینا ہوگا، بڑی شدت سے انتظار ہے، بڑا انتظار ہے، شوق ہے، ناچنا گانا کود ناچ ہو رہا ہے سب کچھ۔ شام کے 6 بجے بجائے دلہن آنے کے
بجائے جہیز آنے کے، بجائے زیور آنے کے، گھر کے بمیں دلہا، بمیں دلہن، بمیں بھائی ماں باپ 11 آدمیوں کی چھیچڑے اور بوٹیاں بن کر آ گئی۔ کب اللہ کے قہر سے ڈرو گے؟ کب توبہ کرو گے تم؟ پچھلے سال اس رات میں ہزاروں لاکھوں دنیا پہ تھے، آج قبروں میں پڑے ہیں، نہ جانے اگلے سال میرا تیرا کیا حال ہوگا۔ فرمایا روزی کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، موت کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کی فہرست بھی بنا دی جاتی ہے۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ پاک جل شان ہوئی اس رات میں فیصلے فرماتے ہیں۔ جو فیصلے اس نے کرنے ہیں تو ہمیں اس کے اور قریب ہو جانا چاہیے، اور اس کے نزدیک ہونا جانا چاہیے، اور اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے قریب ہو کر اسے لپٹ جانا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، مختلف روایتوں سے 3 صحابہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، مختلف طریقوں سے، مختلف لفظوں سے 3 صحابہ سے یہ روایت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں سوئی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی سوئے ہوئے تھے، اچانک چپکے سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر تشریف لے گئے۔ میرے دل میں آیا میں آج باری تو میری تھی، پتہ نہیں کسی اور بیوی کے یہاں چپکے سے تشریف لے گئے۔ میں باہر نکلی، میں نے دیکھا دور جا تشریف لے جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ رات کا وقت تھا، کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی جھولی پھیلائی، ہاتھ پھیلائے اور امت کے لیے دعا مانگنی شروع فرمائی، فرمایا میں بھی پیچھے کھڑی ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین کہتی رہی۔ اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، ہماری اماں کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے اور 3 مرتبہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا۔ کتنا مانگا امت کے لیے اس رات میں، یہی رات تھی شعبان کی 15ویں رات۔ فرماتی ہیں جب واپس ہونے لگے، چونکہ میں لڑکی تھی، میں نے دوڑ لگائی تو میں اپنے حجرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پہنچ گئی۔ پھر آپ تشریف لے آئے تو مجھے فرمانے لگے تیرا سانس کیوں چڑھ گیا؟ یہ تو تجھے سانس ایسے چڑھا ہوا جیسے کہیں سے دوڑ کے آئی ہو۔ فرماتی ہماری اماں طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمانے لگی آقا آپ کی دعا میں بھی تو شریک تھی، آپ جو وہاں دعائیں مانگ رہے تھے مغفرت کی، بخشش کی، تو میں بھی تو شریک تھی، میں بھی آہستہ آہستہ آمین کہہ رہی تھی، پھر آپ سے پہلے دوڑ کر میں گھر میں آ گئی۔ اب اگلی بات اصل میں ذکر کرنا چاہتا تھا میں کہ یہ ہے وہ روایت 3 صحابہ سے، ایک صحابیہ سے، 2 صحابہ سے۔ فرمایا عائشہ میں کیسے نہ مانگتا، توجہ کرنا، میں کیسے نہ مانگتا، میں کیسے نہ روتا، میں کیسے نہ عاجزی کرتا، میں کیوں نہ رحمت والی جھولی پھیلاتا۔ تجھے معلوم نہیں آج کی جو شب برات کی رات ہے، قبیلہ کلب کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی آج بخشش ہونی ہے۔ جس قبیلے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا
ان کا اجڑ، ان کا ریوڑ، ان کا غلہ 10 میل میں بیٹھتا تھا. اتنی بخشش، اتنی عام بخشش. بابو جو بیٹھے ہو مسجد میں بیٹھے، یقین کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ ہمارا نمبر بھی آ گیا ہوگا. جب اتنے بال تھوڑے ہوتے ہیں بکری کے جسم پہ، بھیڑ کے جسم پہ. لیکن جب حضرت عائشہ کو مسکراتے دیکھا اور سعادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں. 3 قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں، رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں، بخشش والی رات میں بھی نہیں. اتنے بڑے ریوڑ کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی، مگر 3 الا من اشرک باللہ، جس نے میری ذات میں صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں. انہ هو السمیع العلیم. تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری آرزوؤں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. جو ارادہ کرو گے وہ بھی جانتا ہوں، جو منہ سے زبان ہلاؤ گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں. شرک کرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں. 1,24,000 رسول، پیغمبر، نبی، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم کیمے بن گئے. ایک ایک دن میں یہودیوں نے 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دی، ذبح کر دیا نبیوں کو، مگر اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا. خداوند کریم کی توحید پرستی کی. فرمایا الا من اشرک باللہ، شرک کرنے والے کی کوئی نجات نہیں. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں. 3 مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں. 3 مرتبہ دہرایا، خوب متوجہ کر کے پھر فرمایا لا تشرک باللہ، میرے معاذ یمن کا میں تجھے گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، شرک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں. ایک تو مشرک ہو گیا جس کی اس رات میں بھی نجات نہیں، لیکن اپنے آپ کو مشرک کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. جتنا شرک کرنے والا وہ تو کہتا ہے سب سے زیادہ عبادت گزار میں ہوں. میری زبان میں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نیک آدمی گزرا ہے، اپنی زبان میں کہتا علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے ذات کمینے، علم نالو
اشراف نہیں ہوں گے جڑے ہوں گے نسات و کمینے او پیتل پلیت سونا نہیں بندا پیتل پلیت سونا نہیں بندا توڑ جڑیے لال نگین ہے شوم کلو خیرات نے ملدی چڑے ہون مال خزینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے بابا بلے شاہ نے فیصلہ کر دیتا جڑا بندہ شرک کردا ہے جڑا بندہ بدعت دی لعنت دے اندر گرفتار ہے وہ پاویں مدینے مرے جنت دا حقدار کوئی نہیں. اب ایک لفظ سے ہی چلے گئے نا کروڑوں لاکھوں کہ شرک کی کرنے والے کی نجات نہیں. کوئی لکڑی کے ساتھ شرک کرتا ہے کوئی پتھر کے ساتھ شرک کرتا ہے کوئی درخت کے ساتھ شرک کرتا ہے. سینکڑوں قسمیں ہیں شرک کی. اور ایک اور بتاؤں شرک وہی کرے گا جس کی سمجھ میں خدا نہ آیا جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ گیا پھر اسے شرک کرنے کی کبھی نوبت آئی نہیں. یا تمہارے اس ملتان شہر میں ہزارہ سال پہلے کی بات ہے راجہ دیوان کی حکومت ہے. تاجر لوگ مسلمان آئے ملتان میں کاروبار کیا اچھا کاروبار دکھایا بے ایمانی نہیں کی ہیرا پھیری نہیں کی ٹھگی نہیں ماری. راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر. راجہ کو بڑا دکھ ہوا کہ اسلام میرے گھر میں آ گھسا ایمان قرآن میرے گھر میں آ گیا. اس نے بڑے بڑے شہروں سے بڑے بڑے ہندو بلائے بڑے بڑے پنڈت بلائے سادھو بلائے جوگی بلائے سمجھاؤ مسئلہ ہو گیا. لیکن یاد رکھو جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتر گیا ہو نکالنے والی تو پوری دنیا میں کوئی طاقت ہے نہیں نا. کتنا ہی زور لگاؤ کتنی طاقت بناؤ نہیں نکال سکتا. علامہ اقبال بھی کہتا جفا جو ہوتی ہے عشق میں جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں. جب آدمی کسی کے لیے مار کھاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے. سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی خوبصورت نوجوان لڑکی ایمان لے آئی. مکے والے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر میدان میں لائے مارنا شروع کیا. مارتے مارتے تھک گئے بڑا بہادر مار رہا ہے. مارنے والا کہنے لگا ذرا میں پانی وانی پی لوں ذرا میں سستا لوں پھر ماروں گا. مار کھانے والی اللہ والی کہتی ہے تجھے دم لینے کی اجازت نہیں. مجھے آسمان سے آواز آتی تھی لبینہ غم نہ کر ہم بہشت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. کیسے لوگ تھے کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا. تو فرمایا پہلا اس دریائے کرم سے بھی ہاتھے مارتے ہوئے رحمتوں والے سمندر سے بھی محروم وہ رہے گا جو شرک کرتا ہے. دوسرا اس کو تو آپ لوگ اور میں گناہ ہی نہیں مانتے. یہ جتنے گناہ اس رات میں پیچھے رکھنے والے ہیں وہ ہیں ہی ایسے ان کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے. دوسرا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان
ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان، کتنا ہی حج کیے ہوئے ہوں، کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو، کتنی سخاوت کرتا ہو، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو جھڑکے تڑکے دینے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں۔ بتاؤ ہم کب گناہ سمجھتے ہیں ماں کی بات کا جھڑکا دینے کے لیے؟ ماں کی اور بیگم کی اگر لڑائی ہو جائے نا تو بیگم کو تو کہتا ہے آپ خاموش ہو جائے گی، یہ کتی ہے بھونکتی رہے۔ اس کو کتنے ادب کے ساتھ کہتا ہے ابھی چھوڑے آپ، ایسے لوگوں سے مٹھا نہیں مارا کرتے، یہ تو بکواس کیے ہی جاتے ہیں۔ تجھے کیا معلوم ہوتا ہے اس وقت ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے، آخرت تو آخرت آئے گی، میرا تجربہ ہے دنیا ہی میں بھگتتا ہے، نقد سودا ہے۔ ہمارے اس ملک میں میرا ایک واقف آدمی بیمار تھا پچھلے دنوں، میں اسے پوچھنے چلا گیا، اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے۔ بیٹے کا شکوہ کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، پوچھتا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا میری، کبھی یہ بھی نہیں پوچھتا باپ کا کیا حال ہے۔ اب قاری حنیم میں بھی ایک بیماری ہے نا جس سے تم سارے لوگ ذرا اکڑے اکڑے رہتے ہو، وہ کیا کہ نقد کہہ دینی۔ میں نے اسی وقت کہہ دیا، میں نے کہا جناب یاد تو کریں تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ذرا یاد تو کر۔ میں چپ ہو گیا، لگا یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے، یہاں سودا دست بدستی ہے، کبھی کبھی نقد سودا ہوتا ہے۔ ادھر ماں باپ کا کلیجہ دکھا، ادھر زمین پیڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا پڑے گا۔ بیگم کے لیے طرح طرح کے کپڑے، بیگم کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے، اور ماں کے لیے کچھ نہیں۔ تیری ماں تیری بیگم کی چوڑی ہے، بھنگل ہے، اس کا بچا ہوا کھائے گی، اس کا اتارا ہوا پہنے گی، وہ بیگم ہے، یہ بھنگل ہے گھر کی۔ شرم کو ہاتھ مارو، خیرت کو ہاتھ مارو۔ حالانکہ ماں ماں ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دنیا دار رسالے میں پڑھا تھا، مدت کی بات ہے، ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا، ماں نے منع کیا بیٹا ہم خاندانی ہیں، عزت والے ہیں، داغ لگ جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایسی لفنگی چھوکریوں کے پیچھے نہیں لگا کرتے۔ ادھر لڑکی کو بھی ڈانٹا ہے ہمارے گھر میں آ کر۔ لڑکا گیا، وہ منہ بنا کہنے لگے میں نہیں تجھ سے محبت کرتی، تیری ماں نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ میں نے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ماں نے دے دی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم سے عشق کرنا ہے ماں کا کلیجہ نکال کے لا کے دو گے، ہم چبائیں گے تب ہم تیری محبوبہ بنیں گے۔ نشے میں تھا، غرق تھا، عشق کی مار میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا لو دیر کیا ہے، تجھے تو خوش رکھنا ہے نا۔ گھر گیا، خنجر ساتھ لے کے گیا، ماں سوئی ہوئی تھی، خنجر مار کر ماں کو ذبح کر دیا، کلیجہ نکال کر پلیٹ میں رکھ کر دوڑا ہے، محبوبہ کو کہوں گا لو خوش ہو جا، لے آیا ہوں۔ چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے اندھی آنکھ ہو گئی عشق میں، ٹھوکر لگی، گر پڑا، اس کٹے ہوئے دل میں سے بھی آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے۔ کائنات یہ ہے، جہان یہ ہے، سب کچھ دولت ماں باپ ہے۔ تمہارے یہاں فالتو ہوں گے، ہمارے یہاں تو نہیں ہے۔ تو فرمایا دوسرا بخشش سے رہنے والا ماں باپ کا نافرمان۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ارے اسی لیے تم کہو گے کہ پھر یہ 1.5 مہینے کے لیے انگلینڈ چلا گیا، وہ بھی میں چلو مختصر صحیح بتا ہی دوں۔ تیسرا آدمی جو اس کرم والی رات میں، بخشش والی رات میں بھی قبیلہ کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کو جس دن معافی مل گئی ہے، یہ اس دن بھی پھنسے رہ جائیں گے۔ تیسرا آدمی ہے حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، دل میں عداوت رکھنے والا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ابھی،
وہ یوں ہی ہے کہ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تمہیں اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا ہاں جی ان کے یہاں تو روزانہ ہی پیدا ہوتے ہیں، آگے تھوڑے ہیں، تیرے گھروں کی گیا، تو راضی ہو جاوے تو تاں کیے، ناراض ہوئے تو تاں کیے، فلانا آدمی اچھا کھانے پینے والا بن گیا، ہاں جی رب بھی بس رجتوں کو رجاتا ہے، خالیوں کو خالی کرتا ہے اور بھرتوں کو بھرتا ہے، اور رب ہے یہ تیرے دروازے کا چوکیدار ہے، رب کی ذات پر اعتراض کرتا ہے۔ اور بلکہ علماء نے لکھا کہ حسد کرنے والے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ گلے بالن دی طرح بس سڑتا ہی رہتا ہے، سڑتا ہی رہتا ہے، سڑتا ہی رہتا ہے، تو اس کی بھی نجات نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے 10 آدمی لکھے، عام طور پر تینوں حدیثوں میں ان 3 آدمیوں کا خاص طور سے ذکر ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا، شرک کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور دل میں عداوت بغض رکھنے والا۔ پھر سمجھ لو، نہیں سمجھو گے نا دین کے بارے میں بڑے بڑے رہتے ہو، سامنے آدمی آیا، رانا صاحب السلام علیکم، خیریت ہے، خوش ہو، مزاج سے، کاروبار ٹھیک ہے، بال بچہ اچھا ہے، دھندا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، پڑے کو گیا نا ایک بڑا بے ایمان ہے، ایویں جو سلگتے بہنگا پیا نا، نظر جو پئی، چودھری صاحب، خان صاحب چاہ پانی بوتل، لگا نہیں یار کم ہے، رنگ دیا نا یہ کو مکتر پلاؤں گا، کچھ چھوڑ دو، تباہی ہے، پلے کچھ نہیں پہنا، یوں ہی خام خواہ اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، زمین و آسمان کا رب میں، پہاڑوں کا رب میں، دریاؤں سمندروں کا رب میں، چاند سورج ستارے کا رب میں، تیرا بھی رب میں، یقین کر مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، میرے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بیماری دینے والا کوئی نہیں، بیماری دور کرنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکانے والا کوئی نہیں، فقیر کو تخت و تاج پہنا کر بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں، وتذل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں آ کے رکھ دوں، جس کو چاہوں نیچے کر دوں، جس کو چاہوں اونچا کر دوں، یہ میرا نظام ہے۔ شب برات آ رہی ہے، کئی لوگ دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے اب کے شاید قاری حنیف کو کا حلوے کو زیادہ جی کر رہا ہے جو 1-2 پہلے شب برات پہ پل گیا، یہ بات نہیں، بلکہ دوستوں کے اصرار پر، اشتیاق پر 2-3 مہینے سے بڑی کوشش ہے انگلینڈ کے ساتھیوں کی، تو میں نے ویزا وغیرہ کاغذات سارے وہاں سے آئے وہ بنوا لیے، انشاءاللہ سوموار منگل والے دن میں 1.5 مہینے کے لیے آپ حضرات سے چھٹی لے کر چلا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی دین اور دنیا کی شادمانی عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کافی سارے ساتھیوں نے اصرار فرمایا، رک کے بھی دیے، بتایا بیمار ہیں، ایک ساتھی کلول کوٹ سے آیا ہوا ہے، اس کی والدہ نشتر کالج میں ہے، پتہ نہیں کتنے اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم تیرے قرآن کا واسطہ، تیرے کلام کا واسطہ، الہی تیری بے نیازی کا واسطہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ سب کے کاروبار میں، روزی رزق میں وسعت برکت عطا فرما۔ مولا کریم کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کے یہاں بچیاں ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ جس کے ذمہ قرض و ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما،
مولا جو ناجائز گرفتار ہے، مصیبت زدہ ہے، اس کی مصیبت کو دور فرما۔ مولا کریم ہم سب کو قرآن کریم پہ عمل کی یقین کی توفیق عطا فرما، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا، اہل بیت کا احترام نصیب فرما۔ یا اللہ شب برات میں جتنی تیری کریمی رحمت کی بارش ہو ہمیں بھی حصہ عطا فرما، رمضان المبارک کا پورا پورا ادب احترام نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی میرے خدمت گزار دوست دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم اور فضل فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کی۔ یہ محمد یاسین بھی اور کتنے ساتھی کہتے ہیں کاروباری حال اچھا نہیں، یا اللہ ان سب کو برکت عطا فرما، سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ مدرسے کے، مسجد کے، میرے ملک میں غیر ملک میں جتنے بھی خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ میرے سفر کو باظفر فرما، دین کے لیے آنا جانا قبول فرما، اور جو میرے پلے دین کی نعمت کی بات ہو وہاں کے لوگوں کو مستفید فرما، ان میں جو نیکی ہو جو خیر ہو اس سے مجھے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ساری دنیا پر بڑا کرم اور فضل فرما، ساری مخلوق پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ آئیے اب اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے وقت پیدا کردہ چیزوں میں 4 چیزیں چنی، پھر ان 4 میں سے ایک کا انتخاب کیا اور اسے سرداری کا شرف عطا کیا۔ مثلا فرشتوں میں سے 4 فرشتے منتخب کیے، حضرت جبرائیل امین، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل۔ پھر ان 4 میں سے حضرت جبرائیل کو چنا اور انہیں فرشتوں کی سرداری عطا کی۔ اس طرح نبیوں میں سے 4 برگزیدہ انبیاء کرام کا انتخاب کیا، نبینا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، نبینا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، نبینا حضرت عیسیٰ مسیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبینا حبیبنا و مولانا محمد المصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 4 پیغمبروں میں سے خاتم النبیین، ختم المرسلین، سردار دو جہاں، مالک کون و مکان، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کی سرداری تفویض فرمائی۔ صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہم کو چنا، اور ان 4 یار برقرار میں سے یار غار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ کرام کا سردار منتخب کیا۔ اسی طرح مسجدوں میں سے مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد طور سینا کا انتخاب کیا، اور مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کو تمام مساجد کی سرداری کا شرف عطا فرمایا۔ دنوں میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، عرفہ اور عاشورے کے دنوں کو چنا، اور یوم عرفہ کو تمام ایام پر فوقیت دی۔ راتوں میں شب قدر، شب براءت، شب جمعہ، شب عید کا انتخاب کیا، اور ان 4 باعظمت راتوں میں سے شب قدر کو سب سے افضل اور سب سے برتر قرار دیا۔ اسی طرح مہینوں میں رجب، شعبان، رمضان اور محرم کو بزرگ اور حرمت عطا کی، اور ان 4 مہینوں میں سے ماہ شعبان کو دیگر تمام مہینوں پر ترجیح دی۔ اس ماہ کو 11 مہینوں کا سردار بنایا اور اسے پیغمبر کا مہینہ قرار دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماہ شعبان کو دوسرے مہینوں پر اس طرح بزرگی اور برتری حاصل ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان کے ساتھ معظم لگایا جاتا ہے، شعبان معظم یعنی عظمت والا شعبان۔ شعبان کا لفظ منشعب سے نکلا ہے۔ منشعب کے ایک معنی ہوتے ہیں تقسیم کرنا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا۔ منشعب کے دوسرے معنی ہوتے ہیں بکھیرنا، پھیلنا، منتشر ہونا۔ چونکہ اس مہینے میں تمام تقدیری امور الگ الگ کر دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان ہوا۔ اس مہینے کا نام شعبان رکھنے کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں عرب کے لوگ پانی کی تلاش میں اپنی وادیوں سے نکل جاتے تھے اور یہاں وہاں پھیل جاتے تھے، منتشر ہو جاتے تھے، بکھر جاتے تھے۔ اسی سبب سے عرب کے لوگ اس مہینے کو شعبان کہتے تھے۔
حضرت انس فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ دار کے واسطے نیکیاں شاخ در شاخ ہوتی ہیں، یعنی بے حساب ہوتی ہیں۔ ہم ابھی کہہ چکے ہیں کہ شعبان عظمت اور بزرگی والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ اس ایک روایت سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے۔ بعض روایات کے مطابق آپ شعبان میں پورے مہینے کے روزے رکھتے، اور بعض روایات کے مطابق بہت کم روزے سے نہیں ہوتے۔ آپ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے اس لیے زیادہ رکھتے تھے کہ آپ فرماتے میں پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی روبرو میرا اعمال نامہ پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں جس قدر روزے رکھتے اس سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اس سال مرنا ہوتا ہے ان کے نام اسی ماہ میں لکھ دیے جاتے ہیں، اس لیے مجھے یہی پسند ہے کہ جب میرا نام بھی اس فہرست میں لکھا جائے اس وقت میں روزے سے رہوں۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ کے روبرو میرا اعمال نامہ پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے سے رہوں۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان معظم میں آنے والے سال کی پیدائشیں اور موتیں لکھی جاتی ہیں، اور سال بھر کا حساب کتاب یعنی ہمارا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے ہمیں بھی ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ ہماری موت کے بارے میں حضرت اسرائیل کو حکم دے رہے ہوں اس وقت ہم روزے سے، اور جس وقت سال بھر کا اعمال نامہ اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو اس وقت بھی ہم روزے سے ہوں۔ ان حقائق کے علاوہ رمضان کا قرب، اس کا استقبال اور اس کے خاص انوار اور برکات سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق اور ذوق بھی غالباً اس کا سبب رہا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس طرح روزے رکھتے کہ صحابہ کرام یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ شاید اب آپ افطار نہیں فرمائیں گے، اور جب آپ افطار فرماتے تو گمان گزرتا کہ شاید اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ ماہ شعبان کے روزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ روزوں میں بہتر روزے شعبان کے ہیں، کیونکہ یہ روزے ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اس طرح شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھنا ایک تحریک ہے۔ یہ تحریک رمضان کے روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو آمادہ اور تیار کرتی ہے۔ جس طرح فرض نماز سے پہلے نوافل اور سنن کا اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح فرض روزوں سے قبل نفلی روزے رکھے جاتے ہیں تاکہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ دل و دماغ اور روح کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ماہ رمضان کے فرض روزوں کے لیے آمادہ اور تیار کر سکے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جس طرح مہمان کے آنے کی اطلاع ملنے پر آپ اس کے استقبال کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، اسی طرح ماہ رمضان کی آمد کی خبر ملتے ہی اپنے نفس کو دنیاوی اور نفسانی خواہشوں اور آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرے، کثرت سے تلاوت کرے، ذکر اور فکر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، صدقات خیرات کے ذریعے محتاجوں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، اپاہجوں اور ضرورت مندوں کی اس طرح مدد کرے کہ وہ بھی سکون اور اطمینان سے ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ گزار سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے، قرآن کریم کی تلاوت شروع فرما دیتے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا اور مساکین، یتاما اور بیوگان، حاجت مند اور ضرورت مند ماہ رمضان سکون اور اطمینان سے گزار سکیں، معاش کی محنت اور مشقت سے بچ سکیں۔ اس طرح حاکم قیدیوں پر حد جاری کرتے یا ان کی رہائی کا حکم نافذ کرتے۔ کاروباری دنیا کے لوگ، تاجر پیشہ افراد اپنا لین دین پورا کرتے، جس کو دینا ہوتا وہ دے کر اور جس کو لینا ہوتا وہ لے کر بلوغ خلاصی حاصل کر لیتے۔ ان روایات کے ساتھ ساتھ شعبان المعظم کی عظمت اور بزرگی اس میں شامل 5 حروف سے بھی عیاں اور ظاہر ہے۔ اس لفظ کا ایک ایک حرف اس ماہ کے مبارک اور معظم ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ مثلا شین سے شرف،
ऐन से अजमत, बे से बर यानी नेकी, अलिफ से अल्लाह की उल्फत और नून से नूर इलाही मुराद है। यही वो हुरूफ हैं जिनकी वजह से शाबान को अजमत, हुर्मत, बरकत अता हुई। शाबान के महीने को मुअज्जम और मोहतरम इसलिए भी कहा जाता है कि इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से उसके बंदों पर बड़ी बरकतें नाजिल होती हैं, उनको नेमतें अता की जाती हैं, गुनाहों की बख्शिशें होती हैं और अल्लाह ताला अपने हबीब पर कसरत से दुरूद भेजता है। पारा 21 की रुकू 3 में इरशाद बार ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह जल्ले शानहू और उसके फरिश्ते महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी अपने पैगंबर यानी खत्मुल पर खूब खूब रहमत और सलाम भेजा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की दुरूद से आपकी हुर्मत, बुजुर्गी और अजमत का इजहार है। लिहाजा हमें भी माह शाबान में, जिसे पैगंबर का महीना करार दिया गया है, पैगंबर इस्लाम पर कसरत से दुरूद और सलाम भेजना चाहिए। हुजूर सरवर कायनात, फख्र मौजूदात